علم کے راستے میں اتنی پریشانیاں، تو پھر علم کا فائدہ کیا ہے؟ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں، ادارے کھولے جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اسکول کھولے جاتے ہیں، کالج یونیورسٹیاں کھولی جاتی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، سب کہتے ہیں پڑھو پڑھو پڑھو، والدین بھی کہتے ہیں پڑھو، ٹیچر بھی مار مار کر کبھی پڑھاتے ہیں، ہر جگہ علم کا چرچا ہوتا ہے۔ آخر اس علم کا فائدہ کیا ہے کہ لوگ علم کے پیچھے پاگل ہوتے جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم تو ان پڑھ ہیں، انگوٹھا چھپ ہیں، آپ تو پڑھے لکھے ہیں، ہماری وقعت ہی کیا ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کیا سمجھ میں آیا؟ اس علم کے ضرور کچھ نہ کچھ فائدے ہیں، اور وہ فائدے کیا ہیں؟ علم کے ذریعے سے آپ ایک چمکدار انسان بن سکتے ہیں، علم کے ذریعے سے خوبصورت زندگی حاصل کر سکتے ہیں، علم کے ذریعے سے آپ ہر طرح کی خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں، علم کے ذریعے سے آپ ہر طرح کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، علم کے ذریعے سے آپ جو بھی بننا چاہیں، جیسا بننا چاہیں، جس طرح کا اپنے آپ کو بنانا چاہیں، علم کے ذریعے سے بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک اچھے عالم بننا چاہیں، علم کی ضرورت، محدث بننا چاہیں، علم کی ضرورت، پروفیسر بننا چاہیں، علم کی ضرورت، اگر آپ کیا کہتے ہیں مفکر بننا چاہیں، علم کی ضرورت، فقیہ بننا چاہیں، علم کی ضرورت، ایس پی بننا چاہیں، علم کی ضرورت، ڈی ایس پی بننا چاہیں، علم کی ضرورت، جج بننا چاہیں، علم کی ضرورت، وکیل بننا چاہیں، علم کی ضرورت، ایس ایس پی بننا چاہیں، علم کی ضرورت، ڈی ایم بننا چاہیں، کچھ بھی بننا چاہیں، آپ کو علم کی ضرورت پڑے گی۔ آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا کہ ایک ان پڑھ آدمی بہت بڑا مولانا بن گیا، ایک ان پڑھ آدمی انگوٹھا چھاپ محدث بن گیا، ایک انگوٹھا چھاپ مفکر اسلام بن گیا، ایک انگوٹھا چھاپ ایس پی بن گیا، ڈی ایس پی بن گیا، جج بن گیا، وکیل بن گیا۔ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ ہر کامیابی کے لیے، ہر بڑی سے بڑی کرسی کے لیے آپ کو علم کے پیچھے آنا پڑے گا، کوئی چارہ نہیں۔ بچوں، آپ اسی میدان میں ہیں، اسی میدان میں ہیں۔ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہانداری۔ اگر آپ دنیا کو مٹھی میں کرنا چاہیں تو آپ کو جو ہے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ ایک علم والا انسان دنیا کو مٹھی میں کر سکتا ہے۔ علم ہی کے ذریعے سے سائنٹسٹ بنتا ہے۔ موٹر سائیکل کیسے ایجاد ہوئی؟ پہلے اس نے علم حاصل کیا، تب کار، ماروتی، ہوائی جہاز، راکٹ، سب علم کے ذریعے سے ہی یہ سب ساری چیزیں ایجاد ہوئی ہے۔ تو ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں، ہر موڑ پر علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو علم کے بغیر کوئی چمک نہیں سکتا ہے۔ تو کیا آپ جو آئے ہیں، جس میدان میں ہیں، اس کے ذریعے سے آپ چمکنا چاہتے ہیں؟ چمکنا چاہتے ہیں نا؟ بڑا بننا چاہتے ہیں نا؟ بڑا بننا چاہتے ہیں نا؟ تب تو پھر آپ کو آرام حرام کرنا پڑے گا۔ آرام سے علم حاصل نہیں ہو سکتا، عیش و مستی کے ساتھ علم نہیں حاصل ہو سکتا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ آپ کو پہلے مٹانا پڑے گا۔ دانا جو کھیت میں بوتے ہیں، مٹی کے اندر بو دیتے ہیں نا، پھر لہلہاتی ہوئی فصل نکلتی ہے۔ آپ جب صاحب علم ہو جائیں گے، اچھے علم والے ہو جائیں گے، تو آپ چمک جائیں گے، آپ چمک جائیں گے۔ لوگ آپ کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھیں گے، عزت کی نظر سے دیکھیں گے، یہ ہیں۔ تو علم کے ذریعے سے تھوڑا پڑھنا نہیں ہوگا، سمجھ رہے؟ اچھا پڑھنا ہوگا، زیادہ پڑھنا ہوگا۔ کم پڑھے لکھے ڈھیروں ہیں سماج میں، کم پڑھے لکھے ڈھیروں ہیں سماج میں، چھوٹے لوگ دنیا میں ڈھیروں ہیں۔
بڑے لوگ کم ہیں. آپ چھوٹے بننا چاہتے ہیں یا بڑے؟ بتاؤ بیٹا. بڑے. وہ بھی چھوٹا، وہ بھی چھوٹا، یہ بھی چھوٹا، ہم بھی چھوٹے، ڈھیر سب چھوٹے. آپ بھی پڑھ لکھ کر کے چھوٹے. کیا فرق رہا؟ چمکنے والا بنیے. آپ الگ تھلگ بنیے، لوگوں سے الگ تھلگ بنیے. لوگوں کی طرح نہیں بننا ہے. آپ کا نام سنتے ہی دنیا سمجھ جائے کہ یہ فلاں شخص ہے. علامہ ناصر الدین البانی سنے ہیں؟ یہ بھی پڑھے لکھے تھے، پوری دنیا والے جانتے ہیں. علماء اکرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ابن تیمیہ نام سنے ہوں گے، دنیا میں چمکنے والے انسان، ورنہ ڈھیروں علماء اکرام ہیں، ہمیں کون جانتا ہے. لیکن ابن تیمیہ کا نام لیجئے، ابن القیم کا نام لیجئے، محدث ناصر الدین البانی کا نام لیجئے، امام بخاری کا نام لیجئے، امام مسلم کا نام لیجئے. کیسے تھے؟ وہ بھی آپ ہی کی طرح پڑھے تھے، لیکن پوری دنیا میں روشن ہو گئے. ان کا نام روشن ہو گیا، ان کا کام روشن ہو گیا. ان کی کتابوں سے ہم لوگ استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کو اس طرح بننا پڑے گا.